السلام علیکم دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ کا امتحان اور آپ کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور ان کے والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی خاندان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت اور باغ وغیرہ آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکری تھی، تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے۔ عرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے، شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے ابلے پڑ گئی۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فتویٰ آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بن افراہیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سال سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ ابلوں اور چڑیوں کے زخموں سے بڑی تکلیف میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑا کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کا کوڑے کی بیماری میں بہت سے غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہے، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں سرتاپا غلط ہے، اور ہرگز آپ کا کوئی بھی نبی کبھی کوڑا اور جذام کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا امتحان ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے، جو عام کے نزدیک باعث نفرت اور حقارت ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصوبے ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کرتے، ان سے دور بھاگیں گے تو وہ بلا تبلیغ فرائض کیوں ادا ہو سکے گا۔ العرض حضرت ایوب علیہ السلام کو ہرگز کوڑا اور جزا کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ ابلے اور چھوڑے پس نکل آئے تھی، جن سے آپ برسوں تکلیف و مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والے سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پوری اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئی تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور رحیم الرحمن نے حکم فرمایا، اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا، حکم الہی ہوا اس سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کے تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا اور شیرین اور لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے بدن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اولاد دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثرت اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے سے جس قدر مال دولت خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کے حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہو گئی۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 ڈوری مارنے کی قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب علیہ السلام آپ ایک سیخوں کے جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد ولا شراب ووهبنا له أهله مثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك بعثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدنا صابرا نعم العبد إنه أواب۔
ہم نے فرمایا زمین پر پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والوں اور ان کے برابر عطا فرما دی۔ اپنے رحمت کرنے والوں اور عقل مندوں کی نصیحت، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ایسے صابر پایا گیا، ایک اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ العرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نوازشوں عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا، اور قرآن مجید میں ان کے مدح خوانی فرما کر ایوب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورا اترتے ہیں تو خداوند قدس ان کے مراتب اور درجات میں اتنی اعلیٰ سر بلندی فرما دیتا ہے کہ وہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا، خداوند عالم ذوالجلال کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔